حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ بازار تشریف لے گئے, ایک اونٹ پھوڑ ہو گیا سی. آپ کو پتا اونٹ کڈے قد والا جانور ہے, تو اونٹ پھوڑ ہو جائے تو سامنے کون؟ اگر وہ ادھر کو بھاگے تو سارا مجمع آگے, اگر ادھر کو بھاگے تو سارے لوگ آگے. روب تھا صحابیت کا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے جا کے اونٹ کی نکیل پکڑ دی, وہ کھڑا ہو گیا. لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ کہہ کے تشریف لے گئے. وہ اونٹ وہیں کھڑا رہا, وہیں بیٹھ گیا, اور 2 دن بعد بھوک سے وہیں مر گیا. اب سارے بازار نے دیکھا تھا. اب سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو ہم عرض کریں حضور اونٹ دے کان چ کیا کی سی. اب تشریف لے گئے, لوگ جمع ہو آ کے عرض کی حضور اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا حضور اس نے کان چ کی کیا سی جی. آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور آپ تو کہہ کے چلے گئے, وہ اونٹ تو وہیں کھڑا رہا, وہیں بیٹھ گیا اور وہیں مر گیا. کیا کہا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, میں پنجابی میں. آپ فرماتے ہیں میں نے تو اتنا ہی کہا تھا پہننا پھوڑ کانوں ہونڈے مرنا نہیں یاد ہے. دیکھو نا حضرت جی نیو ایئر نائٹ کتوں نیو ایئر نائٹ کٹ لی یاد. معافی مانگو اپنے رب کو. رمضان المبارک گزر گیا اور حضرت عمر فاروق جیسے روزے رکھ سکتا ہے کوئی حضرت جی؟ حضرت عمر فاروق جیسی کو نمازیں پڑھ سکتا ہے حضرت جی؟ عید آ گئی حضرت جی, وہ نماز پڑھا کے امیر المومنین تشریف لے گئے. اب سب نے عید ملنی تھی, وہ سارے گھر آئے تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. لوگوں نے دستک دی. حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھولا, آنکھیں نم, داڑھی آپ کے آنسوں سے تر. عرض کی حضور آج تو عید دا دن نہیں, خوشی دا دن نہیں, تے آپ کیوں رون دے دو؟ آج تو خوشی مناؤ. آپ نے فرمایا خوشی تے بھائی وہ منائے جنہوں یقین ہے کہ روزے قبول ہو گئے ہیں. 1 سال گزر گیا یار, 1 سال موت تو اور نڑے ہو گئے. تو بہ کے روئیے یار کہ 1 سال اور لنگ گیا پیتا کبھی. میرے سیدی میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں, آپ ہی سے ہم نے سنا. دیکھو جماعت علی شاہ جی ماں نے جمنا ہے جی, روز جب نہیں ہے جماعت علی شاہ جی ماں ہیں, لیکن کتنے تقوی والے لوگ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے مرید کو کہہ رکھا تھا کہ میں جدوں بھی علی پور ہوں تو پہلے شاپر چ توڑی پا کے رکھنا. انہیں توڑی پا دینی, باہر نکلنا, شاپر لینا. اگے صاف پانی دا موسمی نالا سی, وہ لتاں لمکا کے بہ جانا, توڑی نال لو دینا. ایک تیلا چکنا تے پانی دی سٹنا, پانی نال تیلا رڑ کے تھوڑا جہا اگے جانا تے اپنے آپ مخاطب کر کے کہنا جماعت علی اینے واپس نہیں آنا ہے. پھر ایک اور چکنا, انہوں پانی دی سٹنا, تو رڑ کے تھوڑا اگے جانا, پھر اپنے آپ مخاطب کر کے کہنا جماعت علی اینے واپس نہیں. پھر ایک اور چکنا, پھر سٹنا, جدو اگے جانا پھر اپنے آپ مخاطب کرنا اور کہنا جماعت علی واپس نہیں آنا. میں پیر و مرشد دی بارگاہ چ عرض کی تھی, سمجھ اج بھی کھ نہیں ہے. میں عرض کی تھی حضور جڑا کہندے ہیں واپس نہیں آنا ہے تے تو کی مراد؟ تا فرمان لگے تو مراد ایسی جڑا سارا بدی یاد تو بغیر ٹر گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. حضرت جی جو ہمارا سال گزر گیا واپس لا سکتے ہیں اسے؟ جو ہماری نمازیں چھوٹ گئیں پڑھ سکتے ہیں ان کو؟ چلو آج پیر و مرشد نے ایک یہ بزم سجائی ہے, پتراؤ آج سارے عزین لے کے جائیے, جڑا ساڈا نواں سال شروع ہونا ہے نا اسی انہوں بہتر کر لئیے. آؤ اج اتنے بہ کے کچھ ارادے کریے, کچھ اپنے آپ نہ وعدے کر کے اٹھیے حضرت جی کہ جو پچھلے سال کیتا ہے ادکی نہیں کرنا ہے, جو پچھلے سال کیتا ہے ادکی نہیں کرنا. یہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ITI ہے, سارے بچے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے آپ بھی اسکولوں سے نکل کے کالجوں میں گئے. میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا تھا قومی ہائی اسکول سے. اگر کوئی یہاں شاید شاد الناظری, میرے جتنے بھی ٹیچر تھے نا, جتنے بھی اساتذہ تھے, ان میں سب سے سخت ٹیچر تھے, ان کا نام تھا صابر صاحب, انگلش ٹیچر تھے. اور حضرت بڑے ہی سخت تھے, بہت زیادہ سخت. اور حضرت کا طریقہ کار کیا تھا, جو آپ کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا یا ہوم ورک نہیں کرتا تھا تو آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے. اور اس سے بھی آگے سخت بات یہ تھی کہ 6 سوٹیاں ایک ہاتھ پہ آپ نے کھانی ہے, اور اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی, 12 سوٹیاں. اس طرح بہت کٹھن معاملہ تھا. اور اسپیشل سردیوں میں حضرت کا پیریڈ ہی پہلا ہوتا تھا حضرت, تو تقریباً ساری کلاس کوشش کرتی تھی کہ صابر صاحب کا سبق نہ روے ہے, باقی بھامے کو رہ جے سو رہ جائے. لیکن بھائی انسان ہے, کوتاہی ہو ہی جاتی ہے, کوئی شادی آ گئی, کوئی غمی آ گئی, کوئی سستی ہو گئی. تو میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں کہ جب کبھی سبق رہ جانا نا صابر صاحب کا, اس دن پھر کیا کرنا, اسکول جلدی آ جانا, اپنی کلاس دا دروازہ بند کر کے نا اندر بہ کے اینا خشوع تے خضوع جمع کر کے نا تے دعا کی کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دا سبق نہیں ہے, یا اللہ
تو شانہ والا مالک ہے، جو چاہیں کر سکنا ہے۔ یا اللہ سر دی سائیکل ہی خراب کر چھڑ، میں مسجد میں کھڑا ہوں بالکل اسی طرح، ایک ڈر تھا سامنا ہے، ایک ڈر تھا یا اللہ۔ اچھا پھر کو دل کو نرم تھا تھوڑا سا، پھر خیال آنا نہیں نہیں یار استاد دی سائیکل کیوں خراب ہوئی، یا اللہ بدل ہی پا چھڑ۔ پھر خیال آنا نہیں یار بدل پے گا، بڑی مخلوق نو تکلیف ہونی ہے۔ پھر اینڈ تک کی کہنا یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بخار چڑھے یا گناہ چڑھ دے، چل استاداں نو بخار ہی چڑھ چھڑ ساڈا بھی کام ہو جائے گا، انہاں دے بھی گناہ چڑھ جان گے۔ لیکن پتہ نہیں حضرت کو شاید کو دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا، کبھی قبول نہیں ہوئی، 12 سوٹیاں کھانی پڑی ہیں۔ میں آج حضرت جی اکثر کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا تے کتنا ڈر لگدا ہی صابر صاحب دا سامنا کرتے ہیں۔ انسان ہی سی نا، وہ زندگی موت دا مالک تے نہیں سی ہے، انسان ہی تھے نا، ٹیچر تھے حضرت جی۔ کتنا ڈر لگتا تھا یا اللہ آج کچھ اینجدہ ہو جائے کہ صابر صاحب دا سامنا نہ ہوئے ہیں، اتنا ڈر لگتا تھا۔ تو آج میں اکثر تنہائی میں خود کو سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار سلیمان کن ہی سبق نہیں یاد، کل نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے یار، کس طرح کرنا ہے۔ وہ تو سارے جوان بچے بیٹھے یار خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر، تھوڑا ان خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر حقیقت کی طرف ہے، ذرا باہر آؤ حضرت سے اور ذرا سوچو اس کو کبھی تنہائی میں بیٹھ۔ دیکھو نا جب یہ موقع آیا وہاں تو اقبال بھی رو پڑے حضرت، اور اقبال بھی رو کے عرض کیا کرتے ہیں یا اللہ جے حساب لینا ہی تو پھر اینا کام کریں از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی، اینا کام کریں کل کس طرح جانا ہے۔ اور میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے اللہ فایا سے تو لال خریدنی پانچ کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی۔ حضرت جی دیکھو نا میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ہم نے جس سے پریت لگائی اس نے ہمیں کتنا رسوا کر دیا۔ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے ہم نے دنیا سے پریت لگائی ہے نا، دیکھ لو اس دنیا نے حضرت ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ مثلا بھائی، کتنا پیار ہوتا ہے بندے کو اپنے بھائیوں سے، وہ چھوٹے بھائی کو مارے تو ہم لڑنے نکل جاتے تھے، تیری ایسی دی تیسی ہو، تو میرے بھرا نو مارے ہے۔ لیکن حضرت جی جب سے اس دنیا سے محبت کی ہے اب ہم یہاں آ کے کھڑے ہیں کہ وہ بھرا جنوں کدی کو ماردا ہی تھی لڑن ٹر جنے ہونا سی، وہ آپ ہی بندوق چوک کے کھلوتے ہیں۔ دیکھو نا حضرت یہ دنیا کی محبت ہمیں کہاں لے گئی ہے۔ وہ بھرا جدے اسی لڑن ٹر جنے ہونے سا، تیری جرت کیویں ہوئی ہوئے تو میرے بھرا نو مارے، میں تینوں وچوں رکھ کے چیر دیاں گا، کہاں گئی وہ محبتیں۔ اج اس بھرا لی ماپی بندوق لے کے کھلوتا ہے۔ یہ سزا ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کرنے کی۔ وہ بہن حضرت جدی ال کو منڈا چوک کے ویکھدا سی، میں لڑن ٹر جانا سی حضرت دے نال، اج وہ کیس کر کے میں ہر ہفتے نو آپ ہی کچہری بلایا ہوندا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ صرف یہ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے۔ بچے سا نا چھوٹے ہوں اینا شیواں دا نہیں پتا ہے۔ نہیں یار آؤ اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کریے، یہ محبت تمہیں ہر محبت دے گی حضرت۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر تم کچھ ڈھونڈنے نکلو گی تو کچھ نہیں ملے گی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا۔ یار فریدا تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا تے ہے میاں بڑے بڑے سیٹاں دے ویکھے، بڑے بڑے سیٹاں دے کو اے حضرت جی سانو اہم ہی کسی کو جدن انہاں دی مرضی ہوئی انہاں نے پا لما لینا پڑ کے، کیونکہ بڑے بڑے سیٹاں دے ویکھے زوراں ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سے۔ اج نواں سال شروع ہون لگے، پتر کو رو اپنے اللہ دے، یا اللہ خیراں والا کر دے، کوئی اس طرح دی حرکت نہ کریو کہ رب ناراض ہو۔ سب وہ دے دستے ہاں